اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے، انہوں نے نافع اور عبداللہ بن دینار اور زید بن اسلم سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر و غرور کے سبب سے زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5783۔ زہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے، اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کی وجہ سے تہبند گھسیٹتا ہوا چلے گا تو اللہ پاک اس کی طرف قیامت کے دن نظر بھی نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تہبند کا ایک حصہ کبھی لٹک جاتا ہے مگر یہ کہ خاص طور سے اس کا خیال رکھا کروں۔ آپ نے فرمایا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو ایسا تکبر سے کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5784۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ جلدی میں کپڑا گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے، لوگ بھی جمع ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، گرہن ختم ہو گیا، تب آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5785۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک نیزہ لے کر آئے اور اسے زمین میں گاڑ دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر کہی گئی۔ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوڑا پہنے ہوئے باہر تشریف لائے جسے آپ نے سمیٹ رکھا تھا، پھر آپ نے نیزہ کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز عید پڑھائی، اور میں نے دیکھا کہ انسان اور جانور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیزے کے باہر کی طرف سے گزر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5786۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہو وہ جہنم میں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5787۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں اعرج نے، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا تہبند غرور کی وجہ سے گھسیٹتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5788۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی یا یہ بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص ایک جوڑا پہن کر کبر و غرور میں سرمست، سر کے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اکڑ کر اتراتا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اب وہ قیامت تک اس میں تڑپتا رہے گا یا دھنستا رہ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5789۔ عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص غرور میں اپنا تہبند گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا، اور وہ اسی طرح قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ اس کی مطابقت یونس نے ظاہری سے کی ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسے مرفوعاً نہیں بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5790۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے محارب بن دثار قاضی سے ملاقات کی، وہ گھوڑے پر سوار تھے اور مکان عدالت میں آ رہے تھے جس میں وہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے یہی حدیث پوچھی تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ اپنا کپڑا غرور کی وجہ سے گھسیٹتا ہوا چلے گا قیامت کے دن اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں کرے گا۔ شعبہ نے کہا کہ میں نے محارب سے پوچھا، کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تہبند کا ذکر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ تہبند یا قمیص کسی کی انہوں نے تخصیص نہیں کی تھی۔ محارب کے ساتھ اس حدیث کو جبلہ بن سحیم اور زید بن اسلم اور زید بن عبداللہ نے بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔
انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور لیث اور نافع کے ساتھ اس کو موسیٰ بن عقبہ اور عمر بن محمد اور قدامہ بن موسیٰ نے بھی سالم سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اس میں یوں ہے کہ جو شخص اپنا کپڑا از راہ تکبر لٹکائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5791۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رفاعہ قرظی رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ میں بھی بیٹھی ہوئی تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رفاعہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، لیکن انہوں نے مجھے 3 طلاق دے دی ہیں مغلظہ۔ اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا، اور اللہ کی قسم کہ ان کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس جھالر جیسا ہے۔ انہوں نے اپنی چادر کے جھالر کو اپنے ہاتھ میں لے کر اشارہ کیا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ جو دروازے پر کھڑے تھے اور انہیں ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہوئی تھی، اس نے بھی ان کی بات سنی۔ بیان کیا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہیں سے بولے، ابو بکر، آپ اس عورت کو روکتے نہیں کہ کس طرح کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول کر بیان کرتی ہے؟ لیکن اللہ کی قسم اس بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم اور بڑھ گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، غالباً تم دوبارہ رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہو، لیکن ایسا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ تمہارے دوسرے شوہر عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ تمہارا مزہ نہ چکھ لیں اور تم ان کا مزہ نہ چکھ لو۔ پھر بعد میں یہی قانون بن گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5792۔ علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے حرمت شراب سے پہلے شراب کے نشے میں جب ان کی اونٹنی ذبح کر دی اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کی شکایت کی، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگوائی اور اسے اوڑھ کر تشریف لے چلنے لگے۔ میں اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے تھے۔ آخر آپ اس گھر میں پہنچے جس میں حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور انہوں نے آپ حضرات کو اجازت دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5793۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محرم کس طرح کا کپڑا پہنے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم قمیص، پاجامہ، پرنس، ٹوپی یا سر پر پہننے کی کوئی چیز اور موزے نہیں پہنے گا، البتہ اگر اسے چپل نہ ملیں تو موزوں ہی کو ٹخنوں تک کاٹ کر پہن لے، وہی جوتی کی طرح ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5794۔ ابن عینہ نے خبر دی، انہیں عمروں نے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی منافق کے پاس جب اسے قبر میں داخل کیا جا چکا تھا تشریف لائے، پھر آپ کے حکم سے اس کی لاش نکالی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر اسے رکھا گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دم کرتے ہوئے اپنی قمیص پہنائی اور اللہ ہی خوب جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5795۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی کی وفات ہوئی تو اس کے لڑکے حضرت عبداللہ جو مخلص اور اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قمیص مجھے عطا فرمائیے تاکہ میں اپنے باپ کو اس کا کفن دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص انہیں عطا فرمائی اور فرمایا کہ نہلا دھلا کر مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ جب نہلا دھلا لیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ اس کی نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو پکڑ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا مغفرت کی دعا نہ کرو؟ اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی،
اور ان میں سے کسی پر بھی جو مر گیا ہو ہرگز نماز نہ پڑھیے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھنی بھی چھوڑ دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5796۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال بیان کی کہ دو آدمیوں جیسی ہے جو لوہے کے جبے ہاتھ، سینہ اور حلق تک پہنے ہوئے ہیں۔ صدقہ دینے والا جب بھی صدقہ کرتا ہے تو اس کے جبے میں کشادگی ہو جاتی ہے اور وہ اس کی انگلیوں تک بڑھ جاتا ہے اور قدم کے نشانات کو ڈھک لیتا ہے، اور بخیل جب بھی کبھی صدقے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا جبہ اسے اور چمٹ جاتا ہے اور ہر حلقہ اپنی جگہ پر جم جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی مبارک انگلیوں سے اپنے گریبان کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے تھے کہ تم دیکھو گے وہ اس میں وسعت پیدا کرنا چاہے گا لیکن وسعت پیدا نہیں ہوگی۔ اس کی مطابقت ابن طاؤس نے اپنے والد سے کی ہے اور ابو زناد نے اعرج سے کی۔ تو جبوں کے ذکر کے ساتھ اور حنظلہ نے بیان کیا کہ میں نے طاؤس سے سنا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا جبتان، اور جعفر نے اعرج کے واسطے سے چنتان کا لفظ بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5797۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے تو میں پانی لے کر حاضر تھا۔ آپ نے وضو کیا، آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے، آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنا چہرہ دھویا، پھر آپ اپنی آستینیں چڑھانے لگے لیکن وہ تنگ تھی، اس لیے آپ نے اپنے ہاتھ جبے کے نیچے سے نکالے اور انہیں دھویا اور سر پر اور موزوں پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5798۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک رات سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور چلتے رہے یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ چھپ گئے، پھر واپس تشریف لائے تو میں نے برتن کا پانی آپ کو استعمال کرایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، آپ اون کا جبہ پہنے ہوئے تھے جس کی آستین چڑھانی آپ کے لیے دشوار تھی، چنانچہ آپ نے اپنے ہاتھ جبے کے نیچے سے نکالے اور بازوؤں کو کوہنیوں تک دھویا، پھر سر پر مسح کیا، پھر میں بڑھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتاروں، لیکن آپ نے فرمایا کہ رہنے دو، میں نے طہارت کے بعد انہیں پہنا تھا، چنانچہ آپ نے ان پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5799۔ مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قبائیں تقسیم کیں اور حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں دیا، تو حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، چنانچہ میں اپنے والد کو ساتھ لے کر چلا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اندر آ جاؤ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا ذکر کر دو۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو آپ باہر تشریف لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہی قباؤں میں سے ایک قبا لیے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے ہی لیے رکھ چھوڑی تھی۔ مسعود نے بیان کیا کہ مخرمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخرمہ خوش ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5800۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے ابو الخیر نے اور ان سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کی فروج قبا ہدیے میں دی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا۔ ریشم مردوں کے لیے حرمت کے حکم سے پہلے اور اسی کو پہنے ہوئے نماز پڑھی، پھر آپ نے اسے بڑی تیزی کے ساتھ اتار ڈالا جیسے آپ اس سے ناگواری محسوس کرتے ہوں، پھر فرمایا کہ یہ متقیوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس روایت کی مطابقت عبداللہ بن یوسف نے کی، ان سے لیث نے، اور غیر عبداللہ بن یوسف نے کہا فروج حریر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5801۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کس طرح کا کپڑا پہنے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے لیے کہ قمیص نہ پہنو،
نہ امامے، نہ پاجامے، نہ برنس اور نہ موزے۔ البتہ اگر کسی کو چپل نہ ملے تو وہ چمڑے کے موزوں کو ٹخنے سے نیچے تک کاٹ کر انہیں پہن سکتا ہے، اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنو جس میں زعفران یا ورس لگایا گیا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5803۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بارے میں فرمایا، جسے تہبند نہ ملے وہ پاجامہ پہنے، اور جسے چپل نہ ملیں وہ موزے پہنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5804۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احرام باندھنے کے بعد ہمیں کس چیز کے پہننے کا حکم ہے؟ فرمایا کہ قمیص نہ پہنو، نہ پاجامے، نہ عمامے، نہ برنس اور نہ موزے پہنو۔ البتہ اگر کسی کے پاس چپل نہ ہوں تو وہ چمڑے کے ایسے موزے پہنے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں، اور کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جس میں زعفران اور ورس لگا ہوا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5805۔ سالم نے خبر دی، انہیں ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم قمیص نہ پہنے، نہ عمامہ پہنے، نہ پاجامہ، نہ برنس، اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنے جس میں زعفران اور ورس لگا ہوا ہو، اور نہ موزے پہنے۔ البتہ اگر کسی کو چپل نہ ملیں تو موزوں کو ٹخنوں کے نیچے تک کاٹ دے پھر پہنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5806۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بہت سے مسلمان حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کی تیاریاں کرنے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، کیونکہ مجھے بھی امید ہے کہ مجھے ہجرت کی اجازت دی جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا آپ کو بھی امید ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے خیال سے رک گئے، اور اپنی 2 اونٹنیوں کو ببول کے پتے کھلا کر 4 مہینے تک انہیں خوب تیار کرتے رہے۔ عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہم ایک دن دوپہر کے وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھکے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ اس وقت عموماً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف نہیں لاتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت کسی وجہ ہی سے تشریف لا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان پر پہنچ کر اجازت چاہی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، اور اندر داخل ہوتے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو لوگ تمہارے پاس اس وقت ہیں انہیں اٹھا دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب آپ کے گھر ہی کے افراد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رفاقت کا شرف حاصل رہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن قیمت سے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر ہم نے بہت جلدی سامان سفر تیار کیا، اور سفر کا ناشتہ ایک تھیلے میں رکھا۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے اپنے پٹکے کے ایک ٹکڑے سے تھیلے کے منہ کو باندھا، اسی وجہ سے انہیں ذات النطاق پٹکے والی کہنے لگے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ثور نامی پہاڑ کی ایک غار میں جا کر چھپ گئے، اور 3 دن تک اسی میں ٹھہرے رہے۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ رات آپ حضرات کے پاس ہی گزارتے تھے۔ وہ نوجوان ذہین اور سمجھدار تھے۔ صبح تڑکے میں وہاں سے چل دیتے تھے، اور صبح ہوتے ہوتے مکے کے قریش میں پہنچ جاتے تھے، جیسے رات میں مکے ہی میں رہے ہوں۔ مکہ مکرمہ میں جو بات بھی ان حضرات کے خلاف ہوتی اسے محفوظ رکھتے، اور جو ہی رات کا اندھیرا چھا جاتا غار ثور میں ان حضرات کے پاس پہنچ کر تمام تفصیلات کی اطلاع دیتے۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مولا عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ دودھ دینے والی بکریاں چراتے تھے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو غار ثور کی طرف ہانک لاتے تھے۔ آپ حضرات بکریوں کے دودھ پر رات گزارتے اور صبح کی پو پھٹتے ہی عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ وہاں سے روانہ ہو جاتے۔ ان 3 راتوں میں انہوں نے ہر رات ایسا ہی کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5807۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5808۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر یمن کے نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے کی ایک چادر تھی۔ اتنے میں ایک دیہاتی آ گیا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھے پر دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مال میں سے دیے جانے کا حکم کیجیے جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے اور آپ نے اسے دیے جانے کا حکم فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5809۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت ایک چادر لے کر آئی جو اس نے خود بنی تھی۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہیں معلوم ہے وہ پردہ کیا تھا؟ پھر بتلایا کہ یہ ایک اونی چادر تھی جس کے کناروں پر حاشیہ ہوتا ہے۔ ان خاتون نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر میں نے خاص آپ کے اوڑھنے کے لیے بنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ان سے اس طرح لی گویا آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے تہبند کے طور پر پہن کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک صاحب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس چادر کو چھوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے عنایت فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جتنی دیر اللہ نے چاہا آپ مجلس میں بیٹھے رہے، پھر تشریف لے گئے اور اس چادر کو لپیٹ کر ان صاحب کے پاس بھجوا دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس پر ان سے کہا، تم نے اچھی بات نہیں کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چادر مانگ لی۔ تمہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سائل کو محروم نہیں فرماتے۔ ان صاحب نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے تو صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس لیے مانگی ہے کہ جب میں مروں تو یہ میرا کفن ہو۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، چنانچہ وہ چادر اس صحابی کے کفن ہی میں استعمال ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5810۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جنت میں 70,000 کی ایک جماعت داخل ہوگی، ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ حضرت عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ اپنی دھاری دار چادر سنبھالتے ہوئے اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی میں سے بنا دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، عکاشہ کو بھی انہی میں سے بنا دے۔ اس کے بعد قبیلہ انصار کے ایک صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنا دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے عکاشہ دعا کرا چکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5811۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کا کپڑا زیادہ پسند تھا۔ بیان کیا کہ حبرہ کی سبز یمنی چادر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5812۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کپڑوں میں یمنی سبز چادر پہننا بہت پسند تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5813۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی نعش مبارک پر ایک سبز یمنی چادر ڈال دی گئی تھی۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 5814۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک نقشی چادر میں نماز پڑھی اور اس کے نقش و نگار پر نماز ہی میں ایک نظر ڈالی، پھر سلام پھیر کر فرمایا کہ میری یہ چادر ابو جہم کو واپس دے دو، اس نے ابھی مجھے میری نماز سے غافل کر دیا تھا، اور ابو جہم کی سادی چادر لیتے آؤ۔ یہ ابو جہم بن حذیفہ بن غانم بن عدی بن کعب قبیلے میں سے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5817۔ ابو بردہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں ایک موٹی کملی، کسا اور ایک موٹی ازار نکال کر دکھائی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انہی دو کپڑوں میں قبض ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5818۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ملامسہ اور منابضہ سے منع فرمایا، اور 2 وقت نمازوں سے بھی آپ نے منع فرمایا، نماز فجر کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک، اور اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص صرف ایک کپڑا جسم پر لپیٹ کر اور گھٹنے اوپر اٹھا کر اس طرح بیٹھ جائے کہ اس کی شرمگاہ پر آسمان و زمین کے درمیان کوئی چیز نہ ہو، اور اشتمال سما سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5819۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے پہناوے اور 2 طرح کی خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ خرید و فروخت میں ملامسہ اور منابضہ سے منع فرمایا۔ ملامسہ کی صورت یہ تھی کہ ایک شخص خریدار دوسرے بیچنے والے کے کپڑے کو رات یا دن میں کسی بھی وقت بس چھو دیتا اور دیکھے بغیر صرف چھونے سے بھی ہو جاتی، صرف چھونا ہی کافی تھا، کھول کر دیکھا نہیں جاتا تھا۔ منابضہ کی صورت یہ تھی کہ ایک شخص اپنی ملکیت کا کپڑا دوسرے کی طرف پھینکتا اور دوسرا اپنا کپڑا پھینکتا، اور بغیر دیکھے اور بغیر باہمی رضامندی کے صرف اس سے بیع منعقد ہو جاتی۔ اور 2 کپڑے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، انہی سے ایک اشتمال سما ہے۔ سما کی صورت یہ تھی کہ اپنا کپڑا، ایک چادر اپنے ایک شانے پر اس طرح ڈالا جاتا کہ ایک کنارے سے شرمگاہ کھل جاتی اور کوئی دوسرا کپڑا وہاں نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے پہناوے کا طریقہ یہ تھا کہ بیٹھ کر اپنے ایک کپڑے سے کمر اور پنڈلی باندھ لیتے تھے اور شرمگاہ پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5820۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے پہناوے سے منع فرمایا، یہ کہ کوئی شخص ایک ہی کپڑے سے اپنی کمر اور پنڈلی کو ملا کر باندھ لے اور شرمگاہ پر کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو، اور یہ کہ کوئی شخص ایک کپڑے کو اس طرح جسم پر لپیٹے کہ ایک طرف کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو، اور آپ نے ملامسہ اور منابضہ سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5821۔ ابن شہاب نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں عبید اللہ بن عبداللہ نے اور انہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتمال سما سے منع فرمایا، اور اس سے بھی کہ کوئی شخص ایک کپڑے سے پنڈلی اور کمر کو ملا لے اور شرمگاہ پر کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5822۔ اسحاق بن سعید نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے سعید بن فلاں یعنی عمرو بن سعید بن عاص نے، اور ان سے ام خالد بنت خالد رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کپڑے لائے گئے جس میں ایک چھوٹی کالی کملی بھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ چادر کسے دی جائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خاموش رہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام خالد کو میرے پاس بلا لاؤ۔ انہیں گود میں اٹھا کر لایا گیا کیونکہ بچی تھیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اپنے ہاتھ میں لی اور انہیں پہنائی اور دعا دی کہ جیتی رہو۔ اس چادر میں ہرے اور زرد نقش و نگار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام خالد، یہ نقش و نگار ثنا ہیں۔ ثنا حبشی زبان میں خوب اچھے کے معنی میں آتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5823۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ انس، اس بچے کو دیکھتے رہو،
کوئی چیز اس کے پیٹ میں نہ جائے، اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لاؤ تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جھوٹا اس کے منہ میں ڈالیں۔ چنانچہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک باغ میں تھے، اور آپ کے جسم پر قبیلہ بنی حریث کی بنی ہوئی چادر حمیثہ حریثیہ تھی، اور آپ اس سواری پر نشان لگا رہے تھے جس پر آپ فتح مکہ کے موقع پر سوار تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5824۔ ایوب سختیانی نے خبر دی انہیں اکرمہ نے اور انہیں رفاعہ رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ پھر ان سے عبد الرحمن بن زبیر قرظی رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ وہ خاتون سبز اوڑھنی اوڑھے ہوئے تھیں۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنے شوہر کی شکایت کی اور اپنے جسم پر سبز نشانات چوٹ کے دکھائے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جیسا کہ عادت ہے اکرمہ نے بیان کیا کہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کسی ایمان والی عورت کا میں نے اس سے زیادہ برا حال نہیں دیکھا، ان کا جسم ان کے کپڑے سے بھی زیادہ برا ہو گیا ہے۔ بیان کیا کہ ان کے شوہر نے بھی سن لیا تھا کہ بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی ہیں، چنانچہ وہ بھی آ گئے اور ان کے ساتھ ان کے 2 بچے ان سے پہلی بیوی کے تھے۔ ان کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم مجھے ان سے کوئی اور شکایت نہیں، البتہ ان کے ساتھ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جس سے میرا کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنے کپڑے کا پلو پکڑ کر اشارہ کیا، یعنی ان کے شوہر کمزور ہیں۔ اس پر ان کے شوہر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یہ جھوٹ بولتی ہے، میں تو اس کو جمع کے وقت چمڑے کی طرح ادھیڑ کر رکھ دیتا ہوں، مگر یہ شریر ہے، یہ مجھے پسند نہیں کرتی اور رفاعہ کے یہاں دوبارہ جانا چاہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو تمہارے لیے وہ رفاعہ اس وقت تک حلال نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ عبد الرحمن دوسرے شوہر تمہارا مزہ نہ چکھ لیں۔ بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کے ساتھ 2 بچے بھی دیکھے تو دریافت فرمایا کیا یہ تمہارے بچے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس وجہ سے تم یہ باتیں سوچتی ہو، اللہ کی قسم یہ بچے ان سے اتنے ہی مشابہ ہیں جتنے کہ کوا کوے سے مشابہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5825۔ مسعر نے بیان کیا ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ احد کے موقع پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں 2 آدمیوں کو جو فرشتے تھے دیکھا۔ وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں نے انہیں نہ اس سے پہلے دیکھا اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5826۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو جسم مبارک پر سفید کپڑا تھا اور آپ سو رہے تھے۔ پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا جس بندے نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کو مان لیا اور پھر اسی پر وہ مرا تو جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا کہ چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو۔ میں نے پھر عرض کیا چاہے اس نے زنا کیا چاہے اس نے چوری کی ہو؟ فرمایا چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو۔ میں نے حیرت کی وجہ سے پھر عرض کیا چاہے اس نے زنا کیا ہو یا اس نے چوری کی ہو؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بعد میں جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ابو ذر کے علی الرغم وَإِنَّ رَغْمًا فَأَبِي ذر ضرور بیان کرتے۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا یہ صورت کہ صرف کلمے سے جنت میں داخل ہوگا یہ اس وقت ہوگی جب موت کے وقت یا اس سے پہلے گناہوں سے توبہ کی اور کہا کہ لا الہ الا اللہ، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5827۔ آدم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے، کہا ہم سے قتادہ نے، کہا کہ میں نے ابو عثمان نہدی سے سنا
کہ ہمارے پاس عمر رضی اللہ عنہ کا مکتوب آیا۔ ہم اس وقت عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ کے ساتھ آذربائیجان میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے استعمال سے مردوں کو منع کیا ہے، سوا اتنے کہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کے قریب کی اپنی دونوں انگلیوں کے اشارے سے اس کی مقدار بتائی۔ ابو عثمان نہدی نے بیان کیا کہ ہماری سمجھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس سے کپڑے وغیرہ پر ریشم کے پھول بوٹے بنانے سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5828۔ عاصم نے بیان کیا، ان سے ابو عثمان نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا، اس وقت ہم آذربائیجان میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا تھا، سوا اتنے کے، اور اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کے اشارے سے کی تھی۔ زہیر راوی حدیث نے بیچ کی اور شہادت کی انگلیاں اٹھا کر بتایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5829۔ ابو عثمان نے بیان کیا کہ ہم حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ریشم جو شخص بھی پہنے گا اسے آخرت میں نہیں پہنایا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5830۔ ابن ابی لیلہ نے بیان کیا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مدائن میں تھے، انہوں نے پانی مانگا، ایک دیہاتی چاندی کے برتن میں پانی لایا، انہوں نے اسے پھینک دیا اور کہا کہ میں نے صرف اسے اس لیے پھینکا ہے کہ میں اس شخص کو منع کر چکا ہوں کہ چاندی کے برتن میں مجھے کھانا اور پانی نہ دیا کرو، لیکن وہ نہیں مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونا، چاندی، ریشم اور دباج ان کفار کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے مسلمانوں کے لیے آخرت میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5831۔ شعبہ نے بیان کیا کہ اس پر میں نے پوچھا کیا یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ عبدالعزیز نے بیان کیا کہ قطعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا، جو مرد ریشمی لباس دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اسے ہرگز نہیں پہن سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5832۔ ثابت نے بیان کیا کہ میں نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مرد نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں اسے نہیں پہن سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5833۔ شعبہ نے خبر دی، انہیں ابو زبیان خلیفہ بن کعب نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مرد نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اسے آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ اور ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، ان سے عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے یزید نے کہ وہ معاذہ نے بیان کیا کہ مجھے ام عمرو بنت عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سنا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5834۔ عمران بن حطان نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ریشم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھو۔ بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو حفص یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ریشم تو وہی مرد پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ میں نے اس پر کہا کہ سچ کہا، اور ابو حفص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات نسبت نہیں کر سکتے۔ اور عبداللہ بن رجا نے بیان کیا کہ ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے اور ان سے عمران نے اور پوری حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5835۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیے میں پیش ہوا تو ہم اسے چھونے لگے اور اس کی نرمی و ملائمت پر حیرت زدہ ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس پر حیرت ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال
اس سے بھی اچھے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5836۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے اور چاندی کے برتن میں پینے اور کھانے سے منع فرمایا تھا، اور ریشم اور دیباج پہننے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5837۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سرخ میسرہ اور قصی کے پہننے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5838۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ انہیں خارش ہو گئی تھی، ریشم پہننے کی اجازت دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5839۔ شعبہ نے بیان کیا دوسری سند، اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عبد الملک بن میسرہ نے، اور ان سے زید بن وہیب نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ریشمی دھاریوں والا ایک جوڑا حلہ عنایت فرمایا۔ میں اسے پہن کر نکلا تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار دیکھے، چنانچہ میں نے اس کے ٹکڑے کر کے اپنی عزیز عورتوں میں بانٹ دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5840۔ جویریہ نے بیان کیا ان سے نافع نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ریشمی دھاریوں والا ایک جوڑا فروخت ہوتے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہتر ہے کہ آپ اسے خرید لیں اور وفود سے ملاقات کے وقت اور جمعے کے دن اسے زیب تن کیا کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ریشم کی دھاریوں والا ایک جوڑا حلہ بھیجا ہدیے کے طور پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ نے مجھے یہ جوڑا حلہ عنایت فرمایا ہے، حالانکہ میں خود آپ سے اس کے بارے میں وہ بات سن چکا ہوں جو آپ نے فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ کپڑا اس لیے دیا ہے کہ تم اسے بیچ دو یا عورتوں وغیرہ میں سے کسی کو پہنا دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5841۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو زرد دھاری دار ریشمی جوڑا پہنے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5842۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عمر رضی اللہ عنہ سے ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اتفاق کر لیا تھا پوچھنے کا ارادہ کرتا رہا، لیکن ان کا رعب سامنے آ جاتا۔ ایک دن مکے کے راستے میں ایک منزل پر قیام کیا اور پیلو کے درختوں میں وہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو میں نے پوچھا، انہوں نے بتلایا کہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ پھر کہا کہ جاہلیت میں ہم عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، جب اسلام آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور ان کے حقوق مردوں پر بتائے، تب ہم نے جانا کہ ان کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں، لیکن اب بھی ہم اپنے معاملات میں ان کا دخیل بننا پسند نہیں کرتے تھے۔ میرے اور میری بیوی میں کچھ گفتگو ہو گئی اور اس نے تیز و تند جواب مجھے دیا تو میں نے اس سے کہا، اچھا اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ اس نے کہا، تم مجھے یہ کہتے ہو اور تمہاری بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچاتی ہے۔ میں اپنی بیٹی ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور اس سے کہا، میں تجھے تنبیہ کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے اس معاملے میں سب سے پہلے میں ہی حفصہ رضی اللہ عنہا کے یہاں گیا۔ پھر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور ان سے بھی یہی بات کہی، لیکن انہوں نے کہا کہ حیرت ہے تم پر عمر رضی اللہ عنہ، تم ہمارے تمام معاملات میں دخیل ہو گئے ہو، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کے معاملات میں دخل دینا باقی تھا، سو اب وہ بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے میری بات رد کر دی۔ قبیلہ انصار کے ایک صحابی تھے، جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں موجود نہ ہوتے اور میں حاضر ہوتا تو تمام خبریں ان سے آ کر بیان کرتا تھا، اور جب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے غیر حاضر ہوتا
اور وہ موجود ہوتے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام خبریں مجھے آ کر سناتے تھے۔ آپ کے چاروں طرف جتنے بادشاہ وغیرہ تھے ان سب سے آپ کے تعلقات ٹھیک تھے، صرف شام کے ملک غسان کا ہمیں خوف رہتا تھا کہ وہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے۔ میں نے جو ہوش و حواس درست کیے تو وہی انصاری صحابی تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایک حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہوئی، کیا غسان چڑھ آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے بھی بڑا حادثہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی۔ میں جب مدینہ حاضر ہوا تو تمام ازواج کے حجروں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے پر چلے گئے اور بالا خانے کے دروازے پر ایک نوجوان پہرے دار موجود تھا۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر اس سے کہا کہ میرے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر حاضر ہونے کی اجازت مانگ لو۔ پھر میں اندر گیا تو آپ ایک چٹائی پر تشریف رکھتے تھے جس کے نشانات آپ کے پہلو پر پڑے ہوئے تھے، اور آپ کے سر کے نیچے ایک چھوٹا سا چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، چند کچی کھالیں لٹک رہی تھیں اور ببول کے پتے تھے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ان باتوں کا ذکر کیا جو میں نے حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہی تھیں، اور وہ بھی جو ام سلمہ نے میری بات رد کرتے ہوئے کہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرا دیے۔ آپ نے اس بالا خانے میں 29 دن تک قیام کیا، پھر آپ وہاں سے نیچے اتر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5843۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیدار ہوئے اور کہا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیسی کیسی بلائیں اس رات میں نازل ہو رہی ہیں اور کیا کیا رحمتیں اس کے خزانوں سے اتر رہی ہیں۔ کوئی ہے جو ان حجرے والیوں کو بیدار کر دے؟ دیکھو بہت سے دنیا میں پہننے اوڑھنے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ ظاہری نے بیان کیا کہ ہند اپنی آستینوں میں انگلیوں کے درمیان گھنڈیاں لگاتی تھی تاکہ صرف انگلیاں کھلیں، اس سے آگے نہ کھلے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5844۔ ام خالد بنت خالد رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے آئے جن میں ایک کالی چادر بھی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، کسے یہ چادر دی جائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا ام خالد رضی اللہ عنہا کو بلا لاؤ۔ چنانچہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور مجھے وہ چادر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے عنایت فرمائی اور فرمایا دیر تک جیتی رہو۔ 2 مرتبہ آپ نے فرمایا، پھر آپ اس چادر کے نقش و نگار کو دیکھنے لگے اور اپنے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا، ام خالد سنا سنا، یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، یعنی واہ کیا زیب دیتی ہے۔ اسحاق بن سعید نے بیان کیا کہ مجھ سے میری گھر کی ایک عورت نے بیان کیا کہ انہوں نے وہ چادر ام خالد رضی اللہ عنہا کے پاس دیکھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5845۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی مرد زعفران کے رنگ کا استعمال کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5846۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ کوئی محرم ورس یا زعفران سے رنگا ہوا کپڑا پہنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5847۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے، اور انہوں نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں دیکھا، آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5848۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا تھا: بیمار کی عیادت کا، جنازے کے پیچھے چلنے کا، چھینکنے والے کا جواب یرحمک اللہ سے دینے کا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشم، دیباج، قصی، استبرق اور سرخ زین پوشوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5849۔ حماد نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی مسلمہ نے، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھتے تھے؟
تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5850۔ عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے، ان سے سعید مقبری نے، ان سے عبید بن جریج نے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ کو 4 ایسی چیزیں کرتے دیکھتا ہوں جو میں نے آپ کے کسی ساتھی کو کرتے نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن جریج وہ کیا چیزیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے کسی کونے کو طواف میں ہاتھ نہیں لگاتے، صرف 2 ارکان یمانی یعنی صرف رکن یمانی اور حجر اسود کو چھوتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ صاف زین کے چمڑے کا جوتا پہنتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنا کپڑا زرد رنگ سے رنگتے ہیں یا زرد خضاب لگاتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ جب مکے میں ہوتے ہیں تو سب لوگ تو ذی الحج کا چاند دیکھ کر احرام باندھ لیتے ہیں، لیکن آپ احرام نہیں باندھتے بلکہ ترویہ کے دن 8 ذی الحج کو احرام باندھتے ہیں۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خانہ کعبہ کے ارکان کے متعلق جو تم نے کہا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ صرف حجر اسود اور رکن یمانی کو چھوتے دیکھا۔ صاف تری کے چمڑے کے جوتوں کے متعلق جو تم نے پوچھا تو میں نے دیکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چمڑے کا جوتا پہنتے تھے جس میں بال نہیں ہوتے تھے، اور آپ اس کو پہنے ہوئے وضو کرتے تھے، اس لیے میں بھی پسند کرتا ہوں کہ ایسا ہی جوتا استعمال کروں۔ زرد رنگ کے متعلق تم نے جو کہا ہے تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خضاب کرتے یا کپڑے رنگتے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی اس زرد رنگ کو پسند کرتا ہوں۔ اور رہا احرام باندھنے کا مسئلہ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اسی وقت احرام باندھتے جب اونٹ پر سوار ہو کر جانے لگتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5851۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو زعفران یا ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہننے سے منع فرمایا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے جوتے نہ ملیں وہ موزے ہی پہن لیں، لیکن ان کو ٹخنے کے نیچے تک کاٹ دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5852۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس احرام باندھنے کے لیے تہبند نہ ہو وہ پجامہ پہن لے، اس کا کاٹنا ضروری نہیں ہے، اور جس کے پاس جوتے نہ ہوں وہ موزے ہی پہن لے لیکن ٹخنوں کے نیچے تک ان کو کاٹ ڈالے، جیسا کہ اوپر کی حدیث میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5853۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت میں کنگھا کرنے میں اور جوتا پہننے میں داہنی طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5854۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے تو دائیں طرف سے شروع کرے، اور جب اتارے تو بائیں طرف سے اتارے، تاکہ داہنی جانب پہننے میں اول ہو اور اتارنے میں آخر ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5855۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی شخص صرف ایک پاؤں میں جوتا پہن کر نہ چلے، یا دونوں پاؤں ننگا رکھے یا دونوں میں جوتا پہنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5856۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل میں 2 تسمے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5857۔ عیسیٰ بن تہمان نے خبر دی، بیان کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 2 جوتے لے کر ہمارے پاس باہر آئے جس میں 2 تسمے لگے ہوئے تھے۔ ثابت بنانی نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5858۔ وہب بن عبداللہ سوائی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو آپ چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں تشریف رکھے ہوئے تھے، اور میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لیے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے لینے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اگر کسی کو کچھ پانی مل جاتا ہے تو وہ اسے اپنے بدن پر لگا لیتا ہے، اور جسے کچھ نہیں ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری ہی کو لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5859۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی، دوسری سند، اور لیث بن سعد نے کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلوایا اور انہیں لال چمڑے کے ایک خیمے میں جمع کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5860۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں چٹائی کا گھیرا بنا لیتے تھے اور اس گھیرے میں نماز پڑھتے تھے، اور اسی چٹائی کو دن میں بچھاتے تھے اور اس پر بیٹھتے تھے۔ پھر لوگ رات کی نماز کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونے لگے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کرنے لگے۔ جب مجمع زیادہ بڑھ گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگو عمل اتنے ہی کیا کرو جتنی کہ تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا جب تک تم عمل سے نہ تھک جاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ کم ہی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5861۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا، ان سے حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہ ان سے ان کے والد حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بیٹے مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبائیں آئی ہیں اور آپ انہیں تقسیم فرما رہے ہیں، ہمیں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ چنانچہ ہم گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر ہی میں پایا۔ والد نے مجھ سے کہا، بیٹے میرا نام لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ۔ میں نے اسے بہت بڑی توہین آمیز بات سمجھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے لیے بلا کر تکلیف دوں۔ چنانچہ میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں آپ کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹے ہاں، آپ کوئی جابر صفت انسان نہیں ہیں۔ چنانچہ میں نے بلایا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آپ کے اوپر دیباج کی ایک قبا تھی جس میں سونے کی گھنڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا، مخرمہ رضی اللہ عنہ، اسے میں نے تمہارے لیے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ آپ نے وہ قبا انہیں عنایت فرما دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5862۔ اشعث بن سلیم نے کہا کہ میں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں سے روکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کی انگوٹھی، یا راوی نے کہا کہ سونے کے چھلے سے، ریشم سے، استبرق سے، دیباج سے، سرخ میسرہ سے، قصی سے اور چاندی کے برتن سے منع فرمایا تھا، اور ہمیں آپ نے 7 چیزوں یعنی بیمار کی مزاج پرسی کرنے، جنازے کے پیچھے چلنے، چھینکنے والے کا جواب دینے، سلام کا جواب دینے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے، کسی بات پر قسم کھا لینے والے کی قسم پوری کرانے اور مظلوم کی مدد کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5863۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی کے پہننے سے مردوں کو منع فرمایا تھا، اور عمروں نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہیں قتادہ نے، انہوں نے نظر سے سنا اور انہوں نے بشیر سے سنا، آگے اسی طرح روایت بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5864۔ نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھا، پھر کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اسی طرح کی انگوٹھیاں بنوا لیں، آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا اور چاندی کی انگوٹھی بنوا لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5865۔ عبید اللہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے یا چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھا اور اس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ کھدوائے، پھر دوسرے لوگوں نے بھی اسی طرح کی انگوٹھیاں بنوا لیں۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس طرح کی انگوٹھیاں بنوا لی ہیں تو آپ نے اسے پھینک دیا
اور فرمایا کہ اب میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور دوسرے لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنوا لیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس انگوٹھی کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہنا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پہنا۔ آخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں وہ انگوٹھی اریس کے کنویں میں گر گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5866۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرمت سے پہلے سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے، پھر حرمت کا حکم آنے پر آپ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا کہ میں اب اسے کبھی نہیں پہنوں گا، اور لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5867۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک دن چاندی کی انگوٹھی دیکھی، پھر دوسرے لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنوانی شروع کر دیں اور پہننے لگے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی پھینک دی اور دوسرے لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ اس روایت کے مطابق ابراہیم بن سعد، زیاد اور شعیب نے زہری سے کی ہے، اور ابن مسافر نے زہری سے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ خاتمہ من ورق بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5868۔ حمید نے خبر دی، کہا انہوں نے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی؟ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز آدھی رات میں پڑھائی، پھر چہرہ مبارک ہماری طرف کیا، جیسے اب بھی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ بہت سے لوگ نماز پڑھ کر سو چکے ہوں گے، لیکن تم اس وقت بھی نماز میں ہو جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5869۔ معتمر نے خبر دی، کہا کہ میں نے حمید سے سنا، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی اسی کا تھا۔ اور یحییٰ بن ایوب نے بیان کیا کہ مجھ سے حمید نے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5870۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ میں اپنے آپ کو ہبا کرنے آئی ہوں۔ دیر تک وہ عورت کھڑی رہی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ جب دیر تک وہ وہیں کھڑی رہیں تو ایک صاحب نے اٹھ کر عرض کیا، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو ان کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ آپ نے فرمایا، تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو مہر میں انہیں دے سکو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو۔ وہ گئے اور واپس آ کر عرض کیا کہ واللہ مجھے کچھ نہیں ملا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو، لوہے کی ایک انگوٹھی ہی صحیح۔ وہ گئے اور واپس آ کر عرض کیا کہ مجھے لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ وہ ایک تہبند پہنے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر کرتے کی جگہ چادر بھی نہیں تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں انہیں اپنا تہبند مہر میں دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا تہبند یہ پہن لیں گی تو تمہارے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا، اور اگر تم اسے پہن لو گے تو ان کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ وہ صاحب اس کے بعد ایک طرف بیٹھ گئے۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جاتے دیکھا تو آپ نے انہیں بلوایا اور فرمایا، تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں فلاں صورتیں۔ انہوں نے صورتوں کا شمار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا، میں نے اس عورت کو تمہارے نکاح میں اس قرآن کے عوض میں دے دیا جو تمہیں یاد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5871۔ سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجم کے کچھ لوگوں شاہان عجم کے پاس خط لکھنا چاہا تو آپ سے کہا گیا کہ عجم کے لوگ کوئی خط اس وقت میں تک نہیں قبول کرتے جب تک اس پر مہر نہ لگی ہوئی ہو۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر یہ کندہ تھا، محمد الرسول اللہ۔ گویا اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی یا آپ کی ہتھیلی میں اس کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5872۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی۔ وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں وفات تک رہی، پھر آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہتی تھی، لیکن ان کے زمانے میں وہ عریس کے کنویں میں گر گئی۔ اس کا نقش محمد رسول اللہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5873۔ عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی اور فرمایا کہ ہم نے ایک انگوٹھی بنوائی ہے، اس پر لفظ محمد رسول اللہ کندہ کرایا ہے، اس لیے انگوٹھی پر کوئی شخص یہ نقش نہ کندہ کرائے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جیسے اس انگوٹھی کی چمک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگلیاں میں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5874۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھنا چاہا تو آپ سے کہا گیا کہ اگر آپ کے خط پر مہر نہ ہوئی تو وہ خط نہیں پڑھتے۔ چنانچہ آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی، اس پر لفظ محمد رسول اللہ کندہ کرایا۔ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کی سفیدی اب بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5875۔